بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح موقف پر ہوتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہوں۔ اگر حسد معمولی چیز ہوتا تو کبھی بھی سورہ فلق میں حسد کرنے والوں کے شر میں پناہ مانگنے کی تلقین نہ کی جاتی۔ راجے قول کے مطابق مسلمان والدین کے بچوں سے سوالات قبر نہیں ہوں گے، مشرکین کے بچوں سے سوالات قبر ہوں گے یا نہیں۔ اس بات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بچوں سے بھی سوالات قبر ہوں گے، لیکن منکر نکیر سوال کر کے بچے کا جواب سکھا دیں گے اور بچہ اس کے مطابق جواب دے گا۔ منکر نکیر ان سے سوالات کریں گے اور ان کو جواب کی تلقین کریں گے۔ اسی طرح سے پہلے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، پھر خود ہی جواب بتائیں گے کہ کہو اللہ، اور ایسا ہی دیگر سوالات میں بھی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عین دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا اس وقت نکلنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شدت بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی شدت بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ دونوں حضرات ابھی یہ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور ان حضرات کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا اس نامناسب وقت میں کیسے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم سوائے بھوک کے اور کسی چیز نے ہمیں نہیں نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ چلیں۔ یہ تینوں حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مرحبا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ بات سن لی اور اپنے باغ میں آئے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مرحبا ہو۔ پھر عرض کیا آقا اس وقت تو آپ تشریف نہیں لایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ جس میں سب قسم کی کھجوریں تھی لائے اور پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ سب کھجوریں لائے۔ حضرت ابو ایوب نے عرض کیا حضور مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آپ کی پکی اور نیم پکی نوش فرمائیں، اور میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکری ذبح کرنی ہو تو دودھ والی ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے سال کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا گوشت پکایا اور آدھا بھونا۔ جب کھانا تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا گوشت روٹی پر رکھ کر فرمایا اے ابو ایوب یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے اس جیسا کھانا مدتوں سے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کھانا کھا چکے اور پیٹ بھر گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روٹی اور گوشت اور کھجوریں خشک و تر نیم پکی ہوئی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ طبرانی الحبان۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا۔ یہ اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے 4 سال قبل خریدی تھی اور ہجرت کے وقت سفر پر روانہ ہوتے وقت انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری قیمت دے کر خرید لیا۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ قوت عطا کی تھی کہ وہ وحی کا بھار بھی برداشت کر سکتی تھی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا جسم اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ قصوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ قصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 11 سال رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، غزوہ بدر تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ اور عمرہ قضاء کے سفروں میں اس پر سوار ہوئے۔ قصوہ، فتح مکہ اور حجۃ الوداع میں بھی آپ کے شریک سفر رہی۔ آپ کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں قصوہ کے لیے بھی یہ سانحہ کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ صحابہ کرام رفتہ رفتہ اس صدمہ سے نکل آئے، مگر قصوہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قصوہ پر کوئی بھی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 1 سال پورا بھی نہیں ہوا کہ قصوہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صبح کے وقت نہانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔
اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور لیمو ڈال دیں۔